اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم۔ من يطع الرسول، جو شخص اطاعت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرو، اور جس سے منع کیا اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں وہ اصولی طور پر دو قسم کے ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہیں اور دوسرے سنن ہدا ہیں، یعنی ہدایت کی سنتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام دینی اعتبار سے کیے ہیں اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کا کرنا ہم پر لازم ہے، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی طور پر کیے ہیں یا فرمائے ہیں ان کا مومن میں اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے تو اس کو ثواب ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو گرفت نہیں ہوگی۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی طور پر جو کی روٹی کھائی ہے، تو اس وقت ہم میں کتنے آدمی جو کی روٹی کھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار پر یعنی گدھے پر سواری فرمائی ہے، تو ہم میں سے گدھے پر کون سوار ہونے والے کتنے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی، ہمارے ہاں ایک رات روشنی نہ ہو تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کپڑے پہنے جو دستی کھڈیوں میں تیار کیے جاتے تھے، کھڈیوں پر بنے جاتے تھے، ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جو صرف موٹے کپڑے پہنتے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی باتیں تھیں، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی۔ ان میں اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اپنے ملک کے لحاظ سے، اپنے علاقے کے لحاظ سے جو لباس پہنے اس پر شرعی طور پر کوئی پابندی نہیں، بشرطے کہ اس سے جسم چھپ جائے۔ اسی طرح جس رنگ کا لباس بھی پہنے اجازت ہے، سوائے زعفرانی رنگ کے، صفرا رنگ کے اور ورس کے رنگ کے۔ یہ زعفران کے کلر کا رنگ ہوتا ہے پیلا، اور صفرا پیلا کلر ہوتا ہے، اور ورس جو گہرا پیلا ہوتا ہے جس کو ڈارک کہتے ہیں، ڈارک یلو۔ تو یہ اس قسم کا اس کلر کا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، باقی ہر رنگ کا لباس پہن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی قوم کا شعار یا علامت نہ ہو، کیونکہ اگر وہ کسی قوم کے شعار اور علامت کے طور پر کوئی لباس پہنا جاتا ہے تو اگر وہ مسلمان پہنے گا تو اس قوم کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تشبیہ ہو جائے گی۔ جیسے کالا لباس ہے، اصولی طور پر کالا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر محرم کے مہینے میں یہ لباس رافضی پہنتے، لہٰذا محرم کے مہینے میں کالا لباس نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی علامت اور نشانی ہے۔ ہاں، محرم کے مہینے کے علاوہ میں پہن سکتا ہے، کیونکہ جو شخص کوئلے کے ذخائر میں، کارخانے میں کام کرتا ہے، کوئلے اٹھاتا ہے، وہ کالا لباس نہیں پہنے گا تو کیا کرے گا؟ تو بہرحال جس لباس میں غیر مسلموں سے تشبیہ ہوتی ہو وہ لباس پہننا جائز نہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہو تو کوئی پابندی نہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح آج کل ہمارے ہاں کراکلی ٹوپیاں
بہت سے لوگ پہنتے ہیں، یہ تو نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، ٹھنڈے علاقوں کے لوگ یہ پہنتے ہیں تو اس کے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو ملکی لباس پہننا جو غیر مسلموں کی علامت نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، آپ سفید لباس پسند فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کہ سفید لباس پہنو اور اسی میں مردوں کو کفن دو، لہٰذا سفید رنگ کا لباس مستحب ہے، لیکن دوسرے رنگ کا لباس بھی پہن سکتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں کانت علی رأسہ عمامۃ سوداء۔ اسی طرح سفید رنگ کی پگڑی بھی پہن سکتے ہیں، سبز رنگ کی پگڑی بھی پہن سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ بعض لوگ غلو سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا کپڑا پہنا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہنتے تھے وہ کہاں تک ہوتا تھا۔ یہ طبعی چیزیں ہیں، شرعی طور پر اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، آپ کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، بس اتنی جو کچھ شرائط ہیں کہ جسم کپڑا پہننے کی کہ جس میں آدمی کا جسم چھپ جائے، جسم نظر نہ آتا ہو، اور شلوار ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولا، اور جس شخص نے اطاعت سے روگردانی کی، منہ موڑا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے سمجھا دینا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے اطاعت کرنا۔ اب یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ حضرت ہم تو آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، یعنی آپ کی مجلس سے جب اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے خلاف جو آپ ان کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ فلاں جگہ پر جہاد کے لیے صحابہ کرام کو بھیجنا ہے، کچھ آدمیوں کو بھیجنا ہے، یا فلاں کام اس طرح کرنا ہے، مگر ان منافقوں کی مرضی نہیں ہوتی، تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ رات کو جا کر مشورہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کس طرح ٹالنا ہے، کیسے کوئی ایسا بہانہ بنائے جس سے ہماری جان بچ جائے۔ مجلس میں بڑھ چڑھ کر باتیں کریں گے، لیکن پیچھے بیٹھ کر یہ مشورہ کریں گے کہ جان کیسے چھڑائی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو مشورہ وہ رات کے وقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں لکھتا، ظاہر ہے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک فرشتہ دائیں کندھے پر بیٹھا ہے اور ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے۔ رات والے فرشتے صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن کی ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں۔ یہ عصر کے وقت، جو دن کی ڈیوٹی والے ہوتی ہے عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور رات کی ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں۔ مثلا صبح کی نماز جب یہاں شروع ہوئی تو اس محلے کے سارے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہو گئی۔ اس طرح جب اس مسجد میں عصر کی نماز شروع ہوگی تو اس محلے کے جو دن والے فرشتے تھے وہ سارے کے سارے چلے جائیں گے اور رات والے دوسرے فرشتے آ جائیں گے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ وہ جو بھی فعل کرتا ہے، جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے آنکھ سے یا ہاتھ سے نیکی یا بدی کا اشارہ کیا وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ قیامت والے دن وہ سارا دفتر سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھو اپنا نامہ اعمال پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ تیرا نفس آج کے دن اپنے حساب کے لیے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، چاہے پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے۔ دنیا میں جو نہیں بھی پڑھ سکتا ہوگا وہ آخرت میں اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا۔ تو قیامت کے دن ہر آدمی اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا۔ تو جب وہ 2-4 صفحے پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا ٹھہر جا، یہ بتا کہ میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ جو اقوال و افعال اس تیرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں یہ تیرے ہی ہیں؟ وہ بندہ کہے گا پروردگار کوئی زیادتی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور پڑھ،
وہ 2-4 صفحے اور پڑھے گا، پھر اب تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے 1 نیکی کی ہو اور فرشتوں نے آدھی لکھی ہو، تو نے 10 نیکیاں کی ہوں فرشتے نے 8 لکھی ہوں، تو نے نیکیاں کی ہوں اور فرشتوں نے ان کے بدلے میں گناہ لکھ دی ہوں۔ بندہ کہے گا نہیں پروردگار، وہی لکھا ہے جو میں نے کیا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ریکارڈ فرشتوں نے محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ تو لہٰذا یہ جو منافق رات کو مشورہ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرشتے لکھ لیتے ہیں اور ریکارڈ سارا محفوظ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے اعراض کریں، یعنی ان کی باتوں پر توجہ ہی نہ دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا، یعنی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں نے منافقت سے اتنا پیار کیوں کیا ہوا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا بس یہ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مرد یا عورت قرآن کریم کا صرف لفظی ترجمہ بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، کفر و شرک کی بیماری سمجھ میں آ جائے گی، کفر و شرک کی برائی سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہمارے اندر جتنی کمزوریاں ہیں یہ در حقیقت قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے، قرآن پاک کو سمجھا نہیں، قرآن پاک کو پڑھا نہیں۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا یہ صرف مولویوں اور طالب علموں کا کام نہیں ہے، قرآن پاک کا پڑھنا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر ہوتا یہ قرآن اللہ پاک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، البتہ وہ پاتے اس میں بہت سارا اختلاف۔ اگر قرآن کسی اور کی طرف سے، آج ہم کتابیں جو دیکھتے ہیں ان میں بہت ساری غلطیاں نکل آتی ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کسی اور ذات کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارا کا سارا قرآن مغز ہی مغز ہے، حق ہی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔